अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होगे और हॉरर जोन में खुशामदीद। दोस्तों, जिन लोगों को हॉरर में इंटरेस्ट होती है वो मेरे चैनल पे आ सकती, जिनको नहीं होती वो जाहिर सी बातें नहीं आएगी। अच्छा, एक हॉरर वाक़या आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये तो रूटीन की बातें होती है ना, जैसे मैं अक्सर अमूमन अपने स्टोरीज़ में बताती हूँ कि रात को जब बच्चे मतलब सो जाते हैं, हर घर में ऐसा होता है, तो जो माँ बाप होते हैं, स्पेशल माएँ, वो अपने कामों में लग जाते, चाहे वो दिन के टाइम सो जाते हैं या रात के टाइम। तो ऐसा ही एक वाक़या है कि वो जो मतलब इसमें जो लेडी है वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को रात को जैसे ही सुलाती थी उसके बाद उठ के वॉशरूम साफ़ करती थी। इस तरह रात को बहुत सारे काम मैं करती थी, कपड़े धोती थी, बच्चों के छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं ना, जो आम यूजुअली रूटीन में जो होते हैं गर्मियों में, शर्ट्स वगैरह। तो अब मैं बेटी थी, अपनी छोटी बेटी के जो है कपड़े धो रही थी वॉशरूम में, और कमरे का लाइट मैंने ऑफ़ किया था। ठीक है, अब सारे घर में अंधेरा था, सब लोग सो रहे थे। ठीक है, तो वो कहती है कि मैं जू जू मतलब नीचे देख के उन कपड़ों को मल रही थी ना, जैसे ब्रश से वगैरह से इस तरह साफ़ कर रही थी। तो मुझे लगता था कि कोई बच्चा जो है, मेरे बच्चों में से कोई बच्चा जो है वो जाग रहा है और बेड से मतलब फ़र्श पे आके मुझे देख रहा है। तो मैं ऊपर देखती थी ना, 2-3 बार ऐसा हुआ, मैंने ऊपर देखा लेकिन नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा वो कहते ना मुहासरा शान, जैसे मतलब जैसे हम कहते हैं कि चलो थोड़ी सी इंक्वायरी करती हूँ कौन जाग रहा है। तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसी इंक्वायरी की तो मेरे सब सब बच्चे सो रहे थे। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं आके वापस अपने काम में लग गई और मैंने सोचा चलो मेरा वहम है, लेकिन अचानक मुझे फील हुआ, अचानक जैसे ही मैंने देखा कोई बच्चा, अब अंधेरे में, वॉशरूम का लाइट ऑन है लेकिन कमरे में अंधेरा है, लेकिन वॉशरूम की लाइट से जो रोशनी जा रही है उसमें मैंने देखा कि किसी बच्चे ने मुझे यूँ देखा, ऐसे झांक के ना वॉशरूम, और भागा दरवाजे की तरफ। तो मैं जल्दी उठी कि चलो मेरे बच्चों में से कोई है जो कि शरारत से मतलब सो नहीं रहा, लेकिन उसने शरारत की मुझे धोखा देने की गरज से, कि मुझे ऐसा लगे कि मैं सो रहा हूँ। तो मैं जल्दी आई और देखा कि कौन जाग रहा है, लेकिन नहीं, सब बच्चे सो रहे थे बिल्कुल ठीक ठाक, और दरवाज़ा भी बंद था, बच्चा गायब था। और मैं 3-4 सेकंड जैसे ही ऐसे मैंने देखा ना, तो जल्दी वॉशरूम से यूँ अपना कदम निकाल के झांका दरवाजे की तरफ, बिल्कुल नज़दीक था। मैं जहाँ कपड़े धो रही थी वहाँ से अगर मैं अपना सर भी वॉशरूम से ऐसे निकाल के देखती तो मुझे दरवाज़ा नज़र आता। लेकिन इतनी जल्दी, यानी पलक झपकते एक बच्चा कैसे दोबारा बेड में जाएगा और दोबारा सोएगा अपने ऊपर जो है रज़ाई डाल के, ऐसा तो नहीं है। तो मैं काफ़ी डर गई ना। मैंने वो कपड़े वहाँ बाल्टी में छोड़े, हाथ धोए और वापस आके मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, मैंने इधर उधर देखा, मैं बाहर आई, मैं नीचे पोर्शन में आई कि भाई क्या है, किसने, कौन मुझे देख रहा था। वापस आई, मेरे बच्चे उसी तरह सो रहे थे, मैं काफ़ी डर गई। अच्छा, आने के बाद मुझ पर खौफतारी हुआ कि ये क्या था। तो मैंने जल्दी दरवाज़ा लॉक किया और बैठ गई बेड में और अपने हस्बैंड के आने का इंतज़ार करने लगी। फिर जब बेल हुई तो वो आया ना, तो मेरे हस्बैंड, तो मैंने उसको बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उसने मुझे कहा नहीं, ये तुम्हारा वहम है, इस तरह। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्या हो गया कि मेरा तो रूटीन था कि मैं इसी तरह रात में अपने काम छोटे मोटे करती थी। तो मुझे ये चीज़ बहुत रियलाइज़ होता था कि कोई है जो मतलब एक आंख मचोली जैसे खेल रहा है। अगर मैं किचन में जाती हूँ, बर्तन धो रही हूँ, तो भी मुझे फील होता था कि कोई मुझे झांक के दरवाजे से देख रहा है। तो इसको मैंने अपना वहम ही समझा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसे केसेस में हम यही कहते हैं ना कि चलो ये मेरा वहम है, क्योंकि हर जगह ऐसा ही फील होता है मुझे, हालांकि कुछ होता नहीं है। अगर एक ख़ास जगह पे फ़ील हो रहा है तो अलग बात होती है। तो मैंने इसको अपना वहम समझा, लेकिन अब मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना गर्म करके हॉट पॉट में रखती थी ताकि वो गर्म हो और मुझे दोबारा किचन में ना आना पड़े। तो ये काम मैं तब करती थी जब बच्चे सो जाते थे, फिर मैं किचन में जाके ये काम भी करती थी। तो जब मैंने जो हांडी वगैरह जो भी था उसको चूल्हे पे रखा और इसको गर्म करने लगी, तो 2-3 बार मुझे फ़ील हुआ कि जैसे कोई किचन के दरवाजे से झांक रहा है। तो अचानक मैंने एक काम किया कि मैंने सोचा कि चलो आज एक टेस्ट करती हूँ, मैं नहीं देखूँगी। ठीक है,
میں دروازے کی طرف نہیں دیکھوں گی، لیکن کیونکہ میں جب بھی سر اٹھا کے وہاں دیکھتی تو کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک چیز جو مجھے سوچ میں مطلب ڈالتی تھی کہ بھئی جب میں پتیلے کی طرف دیکھتی تھی تو کچھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں کو جو ہے چائے پر یا جو میں پکا رہی تھی اس پہ فوکس کی ہوتی تھی۔ اچانک سے مجھے فیل ہوتا تھا کہ کوئی جھانکا ایسے، تو یہ پھر کیا تھا؟ اگر چلو یہ میرا وہم تھا تو پہلے سے ہونا چاہیے نا، اگر کوئی کپڑا لٹکا ہے اس سے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے ایسا، لیکن یہ اچانک ایسے ہوتا تھا کہ میری آنکھیں جو ہے وہ تو اس پکانے والی چیز پر ہوتی تھی، لیکن ادھر ادھر لیفٹ رائٹ پر مجھے چیزیں نظر ہر کسی کو آتی ہے، فیل ہوتی ہے لیفٹ پر کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ کوئی بڑے بالوں والا کوئی شخص مجھے ایسے جھانک کے دیکھ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ میں نے یہ کیا کہ میں نے سوچا کہ میں نہیں دیکھوں گی، اور پھر میں اچانک جھٹکے سے دیکھوں گی، یعنی میں جنات جو بھی ہے اس کو میں دھوکہ دوں گی، میں نے یہی ٹھان لیا۔ تو وہ کہتے ہیں میں ڈرتی نہیں ہوں ان چیزوں سے، لیکن ہوتا ہے میرے ساتھ ایسے۔ تو جب میں نے یہی کیا نا، اب مجھے فیل ہوا کہ کوئی جھانک رہا ہے تو میں نہیں دیکھ رہی تھی اور اپنا جو ہے چمچ جو ہے ہلا رہی تھی اس پتیلے میں، تو اچانک میں نے یوں دیکھا اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ واقعی کوئی بڑے بالوں والی کوئی چیز کڑی اور اچانک غائب ہو گئی، اور غائب ہوتی اس سے آواز بھی نکلی، جیسے اس کو میں نے چیٹ کیا نا، تو ایسے ایسے، تو میں ڈر گئی نا، اور میں باہر آرام سے آئی، تو اچانک میں اس جگہ پہ کھڑی ہو گئی، مطلب جیسی میں آئی دروازے پہ، کچن کے دروازے پہ، اب میں جاننا چاہ رہی تھی کہ کون پیچھے چھپا ہے کچن کے، تو میرے پاؤں رک گئے، کیونکہ مجھے وہ ایک بات یاد آتی ہے کہ ایسی چیزوں کے پیچھے جانا نہیں ہے، ورنہ یہ اور بھی آپ کے ساتھ شرارت کرے گی، اپنی شکل بہت خراب بنا کے یہ پیش ہوگا۔ تو میں نے کیا کیا، جلدی وہ سالن ہاٹ پاٹ میں ڈالی اور ڈائریکٹ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، اور پھر میں بہت کہتی تھی کہ یار یہ مجھے بہت کچھ فیل ہوتا ہے، تو کوئی بھی نہیں کہ تو گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ پھر دن گزرتے گئے، ایسے بہت کچھ مطلب حالات بدل گئے ایسے، تو یہ ایک روٹین تھا، میں نے اپنے روٹین چینج کی اپنے ہسبینڈ کے، مطلب اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ رات کو آپ یہ چیزیں، یہ کام جو آپ چھوڑتی ہیں یہ آپ لوگوں کی موجودگی میں کریں، یعنی بعد میں مت کریں۔ تو میں نے بھی یہی کیا کہ بچوں کو تھوڑا لیٹ سلانے لگی، اور کیا کرتی تھی کہ جیسے ہی مطلب بچوں کے سونے کا ٹائم آتا تھا، پہلے میں جا کے کچن میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا گرم کر کے ہاٹ پاٹ میں ڈال کے کمرے کے اندر لے کے آتی تھی، اور دوسرا کام یہ کرتی تھی کہ بچوں کے چھوٹے موٹے کپڑے جلدی جلدی بیسن میں کڑے ہو کر دھو لیتی تھی، بات ختم ہوتی تھی۔ شلواریں وغیرہ چھوٹے موٹے جو چیزیں دن میں گندے ہو جاتے تھے ایسے، بلکہ نہیں کرتی تھی وہ، اکثر میں چھوڑ دیتی تھی، میں اکثر اس کو دن میں پھر صبح کے ٹائم کرتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں وغیرہ کر کے میں کمرے میں آ کے بچوں کو سلاتی تھی اور سو جاتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو میری کھڑکی تھی نا، جب میں یہ سارے کام روٹین میں نے چینج کیا تو کچھ ٹائم تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر یہ ہوا دوستوں کہ جب میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے بچوں کو سلا تو دیتی تھی، لیکن خود موبائل دیکھتی تھی، تو ایسے مجھے اپنی کھڑکی کی جو شیشے ہے اس پر ایسا نوک ہوتا تھا، جیسے وہ چیز مجھے بلا رہا ہے کہ اب تو تم نہیں آتی بھئی، اب تو ہم کسی کو ڈراتے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ زندگی ایسی چل پڑی نا، میں یہ چیز بھی اکثر بتاتی رہتی تھی اپنے ہسبینڈ کو کہ بھئی ایسا ہوتا ہے، تو وہ خیر وہ مجھ پہ یقین کرتا تھا، اس نے مجھے کہا دیکھو یہ ساری شاید تمہاری وجہ میں ہوا کی وجہ سے کھڑکی، لیکن کبھی ہوا میں ہماری جو کھڑکیوں کی شیشیاں ہے وہ ایسی نہیں ہلی تھی، وہ تھوڑی بھاری ہوتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، وہ کہتی ہے کہ میں ڈرتی نہیں تھی، کوئی یقین کرے نہ کرے لیکن چیزیں میں فیل کرتی تھی، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی جو ہے فیل کرے اس چیز کو یا کوئی مجھ پہ یقین کرے۔ تو پھر میرے چھوٹے جو دیور ہے، پتہ نہیں چھوٹے والے کو دیور کہتا ہے یا جیٹ کہتا ہے، اس کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے سوری۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس کی وائف کچھ اچھا 2-3 مہینے ٹھیک چلے، پھر اس کی وائف مجھے کہتی تھی کہ میں بہت ڈرتی، تو میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا تم نے کبھی فیل نہیں کیا اس گھر میں کچھ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے تو فیل نہیں کیا، میں نے اس کو جھوٹ بولا۔ تو اس نے کہا یار میں جب بھی رات کو آتی ہوں نا، وہ لڑکی رات کو دودھ پیتی تھی نا، اس کی عادت تھی، تو ایک گلاس دودھ لے کے وہ گرم کرنے لگتی تھی، کچن ہمارا ایک ہی تھا، تو وہ اپنے پورشن سے آ کے نیچے والے پورشن میں جب دودھ گرم کرنے لگتی، وہ کہتی تھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔
تو میں نے کہا لڑکی ذرا سنبھل کے، یہ چیزیں یہاں بہت ہے، شاید تمہارے ساتھ بھی ہو رہی ہے، تم نہیں ہو، اور میرے ساتھ بھی ہوتی تھی، باقی گھر والے شاید ان کو نہیں ڈراتے، وہ ان سے ڈرتے ہیں شاید وہ جنات، تو ذرا احتیاط کرو. تو یہ چیزیں تب جب اس نے کہا تو گھر والوں نے میرا یقین کیا کہ ہاں ایسا کچھ ہو سکتا ہے جو تم دونوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ہم دونوں کا روٹین ہی یہ تھا کہ رات کو زیادہ دیر تک جاگتے تھے، اسی لیے. تو دوستو یہ ایک ہارر واقعہ تھا، اور یہ ریئل ہارر واقعات جو لوگ بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو چھوٹی موٹی چیزیں پیش آئی ہوتی ہے، وہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. اگر آپ لوگوں کو یہ چینل پسند ہو تو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، اور یہ سٹوریز جو اس کا لنک ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ مجھے تھوڑا سا واچ ٹائم آپ لوگوں سے ملے. تھینک یو.